الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي الأكبر وصدق رسوله النبي الأعظم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام عزیزان ملت، اللہ عز و جل کا ہم گنہگاروں پر لاکھاں کروڑا احسان ہے کہ اس مبارک ذات نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ہمارے دلوں میں ایمان کے نور کو روشن کیا، ورنہ اس کائنات میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری پیدائش وہاں ہوئی کہ ہمیں جیسے ہی ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی صدا آئی، نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لیا گیا. ورنہ اگر وہ رب چاہتا تو ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر پیدا کرتا، لیکن خوش قسمت ہیں میں اور آپ کہ ہم سب کو اللہ کریم نے ایمان والا بنایا. آج کل ایمان والے تو بہت سارے ہیں، مسلمان تو جگہ جگہ مسلمان موجود ہیں، لیکن کیا یہ مسلمان ہدایت کے راستے پر ہے یا خسارے نقصان والے راستے پر ہے؟ پہلے چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن وہ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے تھے.
آج کل کے مسلمان تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ مسلمان ایمان والوں کی طرح کام نہیں کرتے۔ جس طریقے سے پہلے ایمان والے کام کرتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، نیکی اختیار کرتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا بتاتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا بتاتے تھے، آج کل وہ لوگ جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، کہ قسم ہے میرے محبوب کے اس پاکیزہ زمانے کی جس زمانے میں اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کی تخلیق کی، اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کو پیدا فرمایا۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ پہلے رب کریم نے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد ان لگا کر تاکید کے ساتھ یہ بتایا کہ انسان نقصان میں ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا متقی لوگ اس دنیا میں موجود نہیں؟ کیا پرہیزگار لوگ اس دنیا میں موجود نہیں؟ کیا کامیاب لوگ اس دنیا میں موجود نہیں؟ سوال اٹھتا ہے تو جواب آتا ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ جن لوگوں میں 4 خوبیاں پائی جائے وہ لوگ کامیاب ہیں، اور جن لوگوں میں یہ 4 خوبیاں نہیں پائی جاتی ان کے علاوہ تمام کے تمام لوگ ناکام ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اب وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلی خوبی کہ وہ لوگ ایمان والے ہوں گے۔ جو ایمان والا ہوگا تو وہ بندہ کامیاب ہوگا، اور الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے دولت سے مالا مال فرمایا۔ پہلی خوبی تو ہم سب میں پائی جاتی ہے، کیا دوسری خوبی بھی ہم میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ توجہ سے سنیے گا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان کے ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، ان کے ہر کام میں نیکی ہوتی ہے۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں برائی سے دور ہوتے ہیں اور نیکی کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہم میں یہ دوسری خوبی پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اب ہم ذرا خود کو سوچیں کہ کیا ہم نیک اعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم دن میں کتنے نیک اعمال کرتے ہیں؟ آج بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے کامیابی ملے، اور کامیابی جو ہے وہ بندہ دنیا داروں کے پیچھے بھاگ کر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو دنیا داروں کے پیچھے بھاگ کر کامیابی نہیں مل سکتی۔ دنیا داروں کے پیچھے بندہ جتنا بھی بھاگے گا وہ ہمیشہ کا ہمیشہ ناکام رہے گا۔ وہ عارضی کامیابی تو اسے مل جائے گی، لیکن کامل کامیابی اسے نہیں مل سکے گی۔ مؤذن روزانہ دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر تمہیں کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، نیک اعمال کرو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو میرے دوستو، دوسری خوبی تھی نیک اعمال کی، کہ وہ لوگ نیک اعمال کرتے ہیں۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ 2 خوبیاں ہم میں پائی جاتی ہیں، نیک اعمال بھی کبھی کبھی جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ آئیے تیسری خوبی سنتے ہیں کہ تیسری خوبی اللہ کریم کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب بھی تم کوئی بات کہو
تو تمہاری وہ بات حق بات ہو، انصاف والی بات ہو، عدل والی بات ہو، تم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، سب کے ساتھ انصاف کرنا اور حق بولنا، سچ بولنا۔ کچھ لوگ آج کل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں میں سچ بولتا ہوں، اس وجہ سے جو ہے میں کڑوا لگتا ہوں، لوگوں کو برا لگتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، تو میرے دوستوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ کائنات میں سب سے سچوں سے سچا انسان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جس کی سچائی کی گواہی خود کفار نے دی۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ والوں کو بلایا غار کی طرف اور ان سے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس غار کے پیچھے سے کفار کا ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر ایسا ہوگا کہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تو کیا تم میری اس بات کا یقین کر لو گے؟ تو کفار نے جتنے بھی تھے سب نے ایک دم کہا کہ جی ہاں ہم یقین کر لیں گے، اگرچہ جنگ کے کوئی آثار نہیں نظر آ رہے ہیں، اگرچہ کوئی فوج نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے۔ کیوں یقین کر لیں گے؟ کیونکہ ہم نے پوری زندگی میں کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ تو کفار بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی کی گواہی دیتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے میٹھا بول آج تک کسی نے نہیں بولا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں اسی لیے ہم کڑوے لگتے ہیں لوگوں کو، تو کیا تم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی زیادہ سچے ہو؟ دراصل بات کچھ اور ہوتی ہے کہ سچ تو وہ بولتا ہے، لیکن جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جن پر اس کا زور چلتا ہے، جن پر اس کا بس چلتا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ کڑوی باتیں کرتے ہیں، اور جن کے وہ خود ماتحت ہوتا ہے تو ان کے خلاف وہ پھر کچھ بھی نہیں بول سکتا، وہ پھر وہاں بالکل ہوا نکل جاتی ہے اس کی۔ تو اللہ کریم ہم سب کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بندہ حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، ظلم کے خلاف بولتا ہے، تو پھر لوگ اس پر ظلم بھی کرتے ہیں۔ آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر لوگ ظلم کر رہے ہیں، اور ملک پاکستان میں اگر فلسطین کی حمایت میں آپ نے بولا تو آپ کو اگلے دن پولیس والے گرفتار کر لیں گے۔ ملک پاکستان میں اگر فلسطین کی حمایت میں بولا، وہ آج کل کرکٹ کا ماحول ہے، PSL میں گراؤنڈ میں جو ہے نا کوئی بندہ فلسطین کی حمایت میں پرچم نہیں لے کر جا سکتا، اگر کوئی بندہ فلسطین کا پرچم لے کر جائے تو اسے بھی گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں حق بولنا بھی جو ہے نا وہ جرم بن گیا ہے۔ تو جب کوئی بندہ حق بولتا ہے تو لوگ، ظالم لوگ اس کو چپ کروانے کے لیے گرفتار کر لیتے ہیں، اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب تم پر ظلم ہو رہا ہو، جب تم صبر کرو گے، جب تم پر ظلم کیا جا رہا ہو، جب تم حق بولو گے اور ظلم ہو رہا ہو، تشدد ہو رہا ہو، تو پھر تم لوگوں نے خاموش نہیں بیٹھنا، پھر وہاں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ کریم چوتھی خوبی بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ خسارے سے، نقصان سے بچے ہوئے ہیں، ان کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ جب ان پر ظلم ہو رہا ہو، جب ان پر تشدد کیا جا رہا ہو، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے۔ تو میرے معزز دوستو، یہ وہ 4 خوبیاں ہیں کہ جو خوبیاں متقی کامیاب لوگوں میں پائی جاتی ہے، پرہیزگار لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور جن لوگوں میں 2 خوبیاں پائی جاتی ہیں اور 2 نہیں پائی جاتی تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئیے ذرا ایک واقعہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جاؤ فلانی بستی میں، وہاں دیکھو کہ کیا حال احوال ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں بستی کی طرف،
کیا دیکھتے ہیں کہ بستی میں ہر جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہر جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ پورے بستی میں صرف اور صرف 2 شخص ایسے تھے، 2 بزرگ شخص تھے جو اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بستی کا ماحول دیکھ کر، حال احوال دیکھ کر واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ یا پروردگار، میں بستی والوں کو دیکھ کر آیا ہوں، بستی میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب تیری نافرمانی کر رہے ہیں، سوائے 2 لوگوں کے کہ وہ 2 لوگ تیری عبادت کرنے میں مصروف ہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس بستی والوں کو ہلاک کر کے آ جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا، اس بستی میں تو تیرے نیک متقی بندے بھی ہیں، ان کا کیا کروں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ان 2 نیک بندوں کو ہلاک کر دو کہ ان کے سامنے میری نافرمانی ہو رہی ہے، ان کے سامنے برے کام ہو رہے ہیں اور ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان برے کاموں کی نفی کرے، ان برے کاموں کو روکے۔ تو میرے معزز دوستو، جو شخص خود نیک عمل کرتا ہے، خود تو نیک بن جاتا ہے، خود نمازی بن جاتا ہے، خود نوافل ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اور دوسروں کو نیک نہیں بناتا، دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکتا، خود تو برائی سے روکتا ہے اور دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکتا، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی عبادت کی کوئی وقعت نہیں۔ تو جو بندہ خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ بندہ بڑا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک، متقی اور پرہیزگار بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔